اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں میں نے تو بتایا، اور مفسرین کے حوالے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہے. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ صحابہ نے جب تابعین نہیں یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب، کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب، مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی. جو ہے نا ایک طرف یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی، میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو ایک گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے، میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے ملک پاکستان کا ایک یوٹیوبر مفتی طارق مسعود. حالیہ دنوں میں ان کا ایک بیان بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا. کینیڈا میں اس نے جو ایک بیان دیا قرآن کی آیتوں کو لے کر، قرآن کی آیتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. کہا کہ صحابہ نے قرآن کو غلط لکھا اور نبی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، اس لیے کہ نبی امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے حضور کو بھی علم نہیں ہوا. ایک جگہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاپان کے پروفیسر سے بھی کم ہے، یعنی جاپان کا پروفیسر زیادہ پڑھا لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس پر میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کل ہی. اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس لیے کہ اس کا پورا صحیح طور پر اس ویڈیو کلپ کا مفتی طارق مسعود کا صحیح طور پر میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. آپ لوگ اس کا دیکھ لیجئے گا. لیکن اس میں ایک ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھا، ایک مولانا ہے مسجد وغیرہ میں کہیں بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ مفتی طارق بھی بیٹھا ہوا ہے. اب یہ مولانا مفتی طارق مسعود کے ساتھ جو مولانا بحث کر رہا ہے وہ کون ہے ان کا نام تو نہیں پتا، لیکن قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے بحث ہو رہی ہے، کسی مسئلے پر قرآن ہی پر بات ہو رہی ہے، اور مفتی طارق مسعود اپنی باتوں کو ادھر ادھر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولانا قرآن کی آیت سمجھانے کے لیے تفسیر کی طرف لے کر جاتے ہیں، مفسرین کی بات کرتے ہیں، مفسرین کی تفاسیر کی بات کرتے ہیں. تو اس پر مفتی طارق مسعود یہ کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، جس پر یہ مولانا صاحب تو پکڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بڑی زیادتی ہے. اب ایک مفتی طارق مسعود جو خود کو مفتی کہتا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کے بڑے فین فالوئنگ بھی ہے، اب اس طرح کا جملہ کہنا مفسرین کرام کے تعلق سے، جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، جن مفسرین نے قرآن کی تفسیر اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے، ان مفسرین کی شان میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے بولنا کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، کیا ایسا جملہ بولنا مفسرین کی شان میں توہین نہیں ہے؟ کیا اس طرح کا علم یہ رکھتا ہے؟ کیا اس کو مفتی طارق مسعود کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی اس کے اندر ادب نہیں ہے کہ مفسرین کے شان میں کس طرح کے الفاظ ادا کرنا چاہیے یا ادا نہیں کرنا چاہیے، کون سا لفظ بولنا چاہیے؟ ارے جن مفسرین کرام نے اتنی بڑی تفسیر لکھی قرآن کی، یعنی قرآن کی تفسیر کو، قرآن کو مطلب اور معانی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے تفسیر لکھی. اتنے سارے مفسرین ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن عربی، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر جلالین، تفسیر بغوی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تفاسیر ہیں اور بہت بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں. عربی تفسیر ہے تو اردو بھی تفسیر ہے. ان مفسرین کی شان میں، اور صرف وہ مفسری نہیں، جو مفسرین گزرے ہیں
اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے وہ لوگ. ان کی شان میں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک صالح بندے ہیں، ان کی شان میں اس طرح کا جملہ بولنا ان کی شان کی توہین ہے. اور یہ مفتی طارق مسعود بے ادب تو ہے ہی، اور اپنے ویڈیوز میں اپنے چینل پر بیہودگی کی باتیں بھی کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں بھی کرتا. آپ ان کی چینل کو اٹھا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ پر مسخرہ پن، قصہ گوئی، لطیفہ گوئی اس طرح کی. اور کبھی کبھی اگر مسئلہ و مسائل پر بات بھی کرتا ہے تو پھر وہ غلط مسئلہ ہی بتاتا ہے. بہت ساری ایسے ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ یزید کو یہ صحیح مانتا ہے، یعنی یزید کی حکومت کی بغاوت کرنا اس نے غلط ثابت کیا ہے. یعنی یہ کہتا ہے کہ یزید اگر حاکم بن گیا تھا تو اس کی بغاوت کرنا صحیح نہیں ہے، حاکم ہوتا ہے. اس طرح کی بات کرتا ہے. یعنی جو وقت کا شرابی ہو، کبابی ہو، بے نمازی ہو، عیاشی ہو، اگر وہ حاکم بن جائے تو اس کی مخالفت مت کرو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مخالفت کی اس کو غلط کہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ویڈیو. تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن امن کان جو بھی ہو. اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے، فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ ملک میں نہ. اب ایسے لوگوں کو اگر کوئی فالو کرتا ہے، دیکھتا ہے تو گمراہ ہی ہوگا. یہ خود گمراہ ہے اور دیکھنے والا، اس کو فالو کرنے والا، اس کے بیان کو سننے والا بھی گمراہ ہی ہوگا.